سینئر سیاسی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کی طرح بیرسٹر گوہر علی خان نووارد ضرور ہیں، مگر وہ اچانک آئے اور چھا گئے۔ باقی اکثر عہدیدار بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈکی ہیں۔ عمران خان کے گرد موجود درجن من وکلا بھی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی زیر اثر آ چکی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسودگی کا باعث ہے۔ پروجیکٹ نئی تحریک انصاف کو کے پی کے اور سندھ میں کھل کر سیاست کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کے ورکر دل کی خوب بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اگر الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کو کئی درجن سیٹیں بھی ملیں گی۔ ایک کالم میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ گوہر علی خان، علی امین گنڈاپور، حلیم عادل شیخ جیسے سلیقہ شعار، معاملہ فہم اور مفاہمت پسند لوگ ہی تو اسٹیبلشمنٹ کے گوشے عافیت کے متعلقین ہیں۔ ایسے ہی جیسے 12 اپریل 2022 کو مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کی قیادت میاں نواز شریف کی مرضی کے عین مطابق جنرل باجوہ کی کفالت میں منتقل ہو گئی تھی۔ آج وطن عزیز کے مستقبل کے ساتھ سوال ایک ہی نتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں۔ یادش بخیر چند ماہ پہلے اچانک خبر آئی کہ نواز شریف فریضہ حج کے لیے جون کے آخری ہفتے میں سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ چند دن بعد نواز شریف جدہ کی بجائے دبئی پہنچ گئے، جبکہ اسی دن آصف علی زرداری بلاول کے ہمراہ دبئی پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر نواز شریف زرداری کی اہم میٹنگ بارے جب بریکنگ نیوز آئی تو ساتھ ہی میڈیا کے کان کھڑے، پلکیں بند ہو گئی۔ تب ہم نے کہا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک دم تشکیل سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ علاوہ ازیں دونوں قائدین یا تو اپنی موجودہ حکومت کی توسیع چاہتے ہیں یا الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے، جب بلوچستان میں محمد مالک اور اسحاق ڈار کا نام بطور وزیر اعظم آیا تو شک نہ تھا کہ یہ سب نواز زرداری گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں مشترکہ مفادات کونسل کی اچانک بیٹھک ہوئی۔ یک نکاتی ایجنڈا مردم شماری کے نتائج شائع کرنے تھے۔ مردم شماری رزلٹ شائع ہونے پر نئی حلقہ بندیاں ایک آئینی ضرورت تھیں، لہٰذا الیکشن ملتوی ہونا دیوار پر کندہ تھا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد کہا گیا کہ الیکشن ہوئے اور اگر تحریک انصاف الیکشن میں موجود ہوئی تو پھر وہ عمران خان کے زیر اثر نہیں ہوگی اور اہم انتخابات میں سیٹوں کی بندرباٹ یقینی رہے گی۔ یہ بات بھی طے سمجھیں، اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے نگران حکومتیں بنفس نفیس اپنی سہولیات اور خواہشات کے مطابق تشکیل دیں، یعنی کہ دونوں قائدین کے مطالبات ثمر آور نہ ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی مطالبہ کسی خاطر میں نہ لائی تاکہ آنے والے دنوں کی سیاسی حکمت عملی عین اپنے مطابق رکھ سکے۔ آج بھی خدشہ ہے کہ فروری مارچ میں بھی الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، سانحہ 9 مئی کے بعد اصلی نسلی تحریک انصاف عملاً معذور ہو چکی تھی۔ ساری قیادت جیل میں تھی، معافی تلافی کر رہی تھی یا زیر زمین تھی۔ سیاسی حالات اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اور اہم انتخابات کرانے کے موافق تھے۔ مرضی کے نتائج بھی ممکن تھے۔ کوئی وجہ تو ہوگی کہ مردم شماری کے نتائج شائع کر کے الیکشن ملتوی کروانا پڑے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ اب جبکہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری تک ملتوی کرنے کی وجہ ختم ہو چکی؟ اسٹیبلشمنٹ یقیناً آج سیاہ اور سفید کی مالک ہے اور خلوص نیت سے الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ سیاسی جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی بھی شد و مت سے الیکشن کی متمنی ہیں۔ تحریک انصاف اپنی مقبولیت کے زوم میں الیکشن کے لیے تڑپ رہی ہے، مگر بدقسمتی الیکشن شاید نہ ہو پائیں۔ اگر ساری سہولت کے باوجود 8 نومبر تک الیکشن نہ کروائے گئے تو اس کی کوئی وجہ نزاع تو تھی۔ کیا آج وہ وجہ نزاع دور ہو چکی؟ وہ وجہ نزاع نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کی شدت پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان 70 سال سے جو ہوریز جنگ جاری ہے، اس کی وجہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکہ بوٹی کرنے والی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیک خواہشات اور جذبات رکھتی ہیں۔ یہ ان کے اور مملکت کے لیے نیک شگون ہے۔ معیشت میں حرکت حوصلہ افزا اور خوش آئند ضرور ہے، مگر اس کی برکت اسٹیبلشمنٹ ہی سمیٹے گی۔ عمران خان کی موجودگی رنگ میں کیا بھنگ ڈالے گی، خاطر جمع رکھیں۔ جب تک عمران خان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، انتخابی مہم بگاڑ کی زد میں ہی رہنی ہے۔ الیکشن کے انعقاد سے پہلے الیکشن والا ماحول نہیں بن پائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।